نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنے ویلاگ سیریز کی ایک انتہائی اہم قسط کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور یہ مسئلہ ہے اسلام میں جنسی تعلیم کا اطلاقی پہلو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلو جس سے اسلام کا خاندانی نظام بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ میری مراد اس سے طلاق سے ہے۔ مسئلہ طلاق ایک بہت اہم سماجی مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا خاندانی نظام ترپٹ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہر تیسرا اور چوتھا نکاح طلاق کی صورت میں منتج ہوتا ہے، اور اس کا ایک المناک ترین پہلو یہ ہے کہ حکومت، این جی اوز اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تعلیمی ادارے اور محراب و ممبر سے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دی جاتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ غصے میں آ کر ایک ہی مرتبہ 3 مرتبہ طلاق دے دیتی ہے، اور یوں 2 خاندان جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے سماجی۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ جو نوجوان نسل ہے، لڑکے اور لڑکیاں، وہ شادی اور بیاہ کے ادارے سے گریزاں ہیں۔ لڑکیوں کا یہ خیال ہے کہ سسرال میں جا کر ان کے ساتھ جو ناگفتہ بے حالات ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ شادیاں نہ کریں۔ اس طریق پر جو شادی بیاہ کا ادارہ ہے وہ بہت متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں والدین، بالخصوص مائیں، اپنے بچوں کو دودھ نہ بخشنے کا اعتراض کر کر یہ اپنی بھانجی بھتیجیوں سے شادی کرا دیتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ لڑکوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اور وہ گاؤں دیہات کی لڑکیوں سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے، تاہم اپنے ماں باپ کے کہنے پر آ کر وہ شادی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک المناک پہلو یہ ہے کہ سب سے پہلے اماں جان ہی ناراض ہوتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 خاندانوں میں طلاق کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ جدائی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ بہت دور تک جاتے ہیں۔ طلاق کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس جانا، تھانہ کچہری جانا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو سال ہا سال تک دونوں خاندانوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر بچے بھی ان کے ہو جائیں تو وہ بچے بھی ساری عمر اس کی وجہ سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس پر 2 یا 3 ویلاگس میں گفتگو کریں گے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر آئیں، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی کون سی اہم ترین وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نوجوان نسل، لڑکے اور لڑکیاں اور ان کے ماں باپ تعلیم سے بے بہرہ ہیں۔ ان کو دین اسلام کی تعلیمات کی ابتدائی معلومات بھی حاصل نہیں، اور جس کے نتیجے میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ صرف نماز روزہ کی حد تک آپ اسلام پر عمل کر لیں، باقی اسلام نے جو معلومات دی ہیں، جو رہنمائی فراہم کی ہے، اس کے بارے میں وہ بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسکولوں میں، کالجوں میں، لیبارٹریوں میں اور دیگر تعلیمی جگہوں پر کے علاوہ ہوٹلوں میں بھی نوجوان نسل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں۔ اس باہمی اختلاط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بے شمار مفاسد جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ ایسے حالات میں اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نوجوان نسل کو بتایا جائے کہ باہمی میل جول کے نتیجے میں وہ کون سے آداب ہیں کہ انہیں عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ نوجوان نسل جب بلوغت کی حد کو پہنچتی ہے تو ان کو ان جسمانی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ کرنے کی ضرورت ہے جو لڑکے اور لڑکی کے بدن میں پیدا ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ ان جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ جو نفسیاتی عوامل ہیں، جو جذباتی عوامل ہیں، اس کے بارے میں بھی ان دونوں صنف کے بچوں کو اطلاع دینے کی ضرورت ہے۔ یورپ میں صورتحال کسی زمانے میں یہ تھی کہ وہاں جنسی تعلیم کے بارے میں دو مختلف رائے پائی جاتی تھیں۔ اگرچہ ہم اس موضوع پر آئندہ ویلاگز میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن وہاں پر شادی بیاہ کا ادارہ جب خطرے میں پڑا تو پوپ صاحبان نے اپنے چرچ کے سرمنز میں ان موضوعات پر گفتگو کرنی بند کر دی۔ وہاں پر نوجوان نسل کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک ایسا مذہب جو ہمارے جسمانی، ہمارے جذباتی اور ہمارے نفسیاتی عوامل کی پرواہ نہیں کرتا، وہ مذہب irrelevant ہے، ہماری زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو ایسے مذہب کی پیروی کیوں کی جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جسے ہم اپنے پاکستان کے اور دیگر مسلم ممالک کے اہل مذہب اور پیر صاحبان سے کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس کا ایک رد عمل اس شکل میں پیدا ہوا یورپ میں کہ وہاں اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا گیا، اور کیتھولک عیسائیوں کا ایک شخص تھا مارٹن لوتھر، اس نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ وہ از خود پادری تھا، اس نے شادی کی، اور یوں عیسائیت میں ایک نئے فرقے کا آغاز ہوا جس کو ہم پروٹیسٹنٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں، میں آپ کے سامنے ان چند نفسیاتی اور معاشرتی پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو طلاق کے شکل میں منتج ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے اور مغربی معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ عورت کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس تحقیر کی نظر سے دیکھنے کا جو تصور ہے وہ عیسائیت میں سینٹس کی تعلیم کے نتیجے میں آیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ خواتین عورتوں کے ساتھ شادی بیاہ کا تعلق بھی جو ہے وہ کرنا نجس ہے، اور اس کے اوپر وہاں رد عمل پیدا ہوا، اور وہاں ایک عرصے تک شادی بیاہ کے ادارے کو منسوخ کر دیا گیا۔ یہی صورتحال ہمارے دینی گھرانوں میں ہے کہ وہاں پر بھی لڑکی کی پیدائش کو ویلکم نہیں کیا جاتا، اور اس کے علاوہ لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی خوراک کے معاملے میں بھی ایک بہت بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عورت کو ہمارے دیہاتی معاشرے میں جوتی کی مثال دی جاتی ہے کہ جس طریق پر جوتی پیر میں تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو ہم آسانی کے ساتھ بدل لیتے ہیں، دیہاتی معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ جوتی کی طرح ہمیں عورت کو بھی بدل لینا چاہیے۔ تو یہ چند معاملات تھے، ذہنی کیفیات جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کا ایک بہت بڑا تعلق اس جہیز کی رسم سے بھی ہے جو ہم نے ہندوؤں کے ساتھ گزشتہ 1000 سال تک رہنے سہنے کی شکل میں اختیار کی ہے۔ ہم مسلمان ہندوؤں کو دین کی رہنمائی سے تو آگاہ نہ کر سکے، لیکن ان کے بہت سارے معاشرتی جو رسوم ہیں ان کو ہم نے اختیار کر لیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے اماں جان کی طرف سے ہی لڑکی کی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت عام بات جو معاشرے میں دیکھی جاتی ہے کہ زوجین شادی کے بعد اگر کسی تفریح کے پروگرام میں جانا چاہتے ہوں یا کسی دوست کے سب کی دعوت پہ جانا چاہتے ہوں، اور وہ دونوں اس بات پر اصرار کریں کہ انہوں نے اکیلے جانا ہے، اپنی ماں کو یا اپنی کسی بہن کو لے کر نہیں جانا، تو اس پر بھی ایک ہنگامہ جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، اس کا ایک بڑا پہلو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ائمہ کرام اور پیر صاحبان کی وہ خاموشی ہے، وہ عدم توجہ ہے، جنہوں نے اس کے بارے میں کبھی بھی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا۔ اس کے علاوہ NGOs جو رات دن عورت کی بڑائی اور مساوات کا دعویٰ دم بھرتی ہیں، ان کی جانب سے بھی اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی گئی۔ آئندہ ویلاگ میں ہم انشاءاللہ اس کے چند دوسرے پہلوؤں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔